Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. میرا شوہر ایک ڈاکٹر تھا. وہ روز رات کو مجھے ایک انجیکشن لگا دیتا جس سے میری دن بھر کی تھکن اتر جاتی اور میں پرسکون نیند سو جایا کرتی. ایک دن صفائی کرتے ہوئے انجیکشن مجھ سے گر کر ٹوٹ گیا. شوہر کی ڈانٹ سے بچنے کو میں نے انجیکشن میں پانی ڈال دیا. رات کو اس نے وہی پانی والا انجیکشن مجھے لگایا اور کمرے سے باہر چلا گیا. مجھے نیند نہیں آئی تو میں اسے ڈھونڈتے ہوئے باہر نکل آئی. وہاں جو میں نے دیکھا اس نے میرے قدموں تلے سے زمین نکال دی. میری شادی کو ابھی 2 ہفتے گزرے تھے کہ میرے جسم میں ایک عجیب سی درد شروع ہو گئی تھی. یہ عجیب غریب درد شام ہوتے ہی شروع ہو جایا کرتی اور پھر ایک دم بڑھنے لگ جاتی اور جو ہی صبح ہوتی یہ درد ختم ہو جاتی. سارا دن مجھے درد نہیں ہوتا. میں بہت حیران ہوتی تھی کہ آخر یہ کیسا درد ہے جو صرف رات کو ہوتا ہے اور دن کے وقت یوں محسوس ہوتا تھا جیسے درد ہوا ہی نہ ہو. پہلے تو میں چپ چاپ یہ درد برداشت کر لیتی مگر وقت کے ساتھ ساتھ درد کی شدت میں بھی اضافہ ہوتا جا رہا تھا. میرا نام رائمہ ہے. میرے شوہر ایک ڈاکٹر تھے لیکن میں نے کبھی بھی اپنے یہ مسائل اپنے شوہر کو نہیں بتائے تھے کیونکہ میں جس خاندان سے آئی تھی وہاں ڈاکٹرز کو بہت برا سمجھا جاتا تھا. میری امی کا کہنا تھا کہ یہ ڈاکٹر انسانوں کو دوائیوں کے نام پر مختلف کیمیکل پلاتے ہیں جس سے ان کا جسم مزید خراب ہو جاتا ہے. ہم لوگ جعلی حکیموں اور عاملوں پر انحصار کرتے تھے اور ہر بیماری کے علاج کے لیے انہی سے رجوع کرتے. ہم جادو ٹونا اور تعویذوں سے علاج کروایا کرتے تھے. اسی لیے میں اپنے شوہر کو بھی اپنا مسئلہ بتانے سے قاصر تھی. میری امی تو میری شادی کسی ڈاکٹر سے کرنے کے لیے تیار بھی نہیں تھی مگر چونکہ وہ بہت امیر تھا اسی لیے امی نے ہاں کر دی. شادی کے بعد سب اچھا تھا لیکن پھر اچانک ایک ہی رات کو میں تکلیف میں مبتلا ہونے لگی. دن گزرتے جا رہے تھے اور میری تکلیف بڑھتی چلی جا رہی تھی. سارا دن مجھے اس درد کا ذرا بھی احساس نہ ہوتا. میں بالکل ٹھیک ہوتی اور شام ہوتے ہی اب اتنی تکلیف بڑھ جایا کرتی کہ اٹھنا بھی مشکل ہو جاتا. میرا شوہر بہت ہی اچھا انسان تھا. وہ میرا بہت خیال رکھا کرتا اور چھپ چھپ کر مجھ پر نظر بھی رکھتا. کبھی کبھار میں پوچھتی کہ آپ مجھ پر چھپ چھپ کر نظر کیوں رکھے ہوئے ہیں تو وہ کہتے کہ میں تم سے محبت کرتا ہوں اور اسی محبت کا تقاضا ہے کہ میں تب بھی تمہارا خیال رکھوں جب تمہارے ساتھ نہ ہوں. میں بہت خوش نصیب سمجھتی تھی خود کو. اور پھر ایک دن میرے شوہر میرے پاس آئے اور ایک بہت ہی عجیب و غریب بات کہی جسے سن کر میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی. میرے شوہر نے مجھے کہا کہ تمہیں رات کو جسم میں بہت درد ہوتی ہے, فکر مت کرو سب ٹھیک ہو جائے گا. شوہر کی یہ بات سن کر میرا دل دہل سا گیا تھا. میں نے اپنی طبیعت کے خراب ہونے کے بارے میں صرف اپنی امی کو بتایا تھا اور کسی کو کچھ بھی نہیں پتا تھا. پھر میرے شوہر مجھ سے کہنے لگے کہ گھبراؤ نہیں, میں تمہارا علاج کروں گا اور تم پھر پہلے کی طرح بالکل ٹھیک ہو جاؤ گی. میں تو پریشان تھی کیونکہ میرا تو ڈاکٹرز پر یقین ہی نہیں تھا. میرے شوہر یہ بات کہہ کر چلے گئے تھے اور میں سارا دن اسی بارے میں سوچتی رہی کہ نہ جانے میرے شوہر مجھے کون سی دوائی دیں گے. رات ہوئی تو میرا شوہر اپنے کمرے سے واپس آیا اور مجھ سے آ کر کہنے لگا کہ میں تمہارے لیے یہ انجیکشن لایا ہوں, اس سے تمہاری طبیعت ٹھیک ہو جائے گی. میں پہلے تو گھبرا گئی مگر میرے شوہر نے مجھے تسلی دی اور کہا کہ سب ٹھیک ہو جائے گا. پھر میں نے اس کی بات مان لی اور انجیکشن لگوانے کے لیے راضی ہو گئی. میرے شوہر نے مجھے لیٹنے کو کہا اور پھر مجھے انجیکشن لگا دیا. انجیکشن لگا تو میرے جسم میں عجیب سی کھلبلی سے مچنے لگی. مجھے یوں لگ رہا تھا جیسے میرے جسم کا ایک حصہ حرکت کر رہا ہو. مجھے عجیب سا سکون محسوس ہونے لگ گیا. درد تو جیسے جسم سے ختم ہو گیا تھا اور پھر اسی سکون میں مجھے نیند کا بھی احساس ہونے لگا. مجھے نہیں پتہ چلا کہ پھر کیا ہوا کیونکہ میں تو سو چکی تھی. اگلی صبح فجر کے وقت میری آنکھ کھلی تو میں بہت ہی اچھا محسوس کر رہی تھی. آج بہت ہی دنوں بعد میں ساری رات کے لیے سوئی تھی وگرنہ طبیعت کی خرابی کے باعث ہونا بھی محال ہو گیا تھا. میں نے نماز پڑھی اور رب کا شکر ادا کیا اور کہا کہ شکر ہے اس انجیکشن کی وجہ سے کوئی غلط اثر نہیں ہوا بلکہ میں تو ٹھیک ہو گئی ہوں. صبح میرے شوہر نے مجھ سے میری طبیعت کے بارے میں پوچھا تو میں نے اسے بتایا کہ اب میں کافی بہتر ہو گئی. یہ بات سن کر میرے شوہر نے مجھے کہا کہ وہ مجھے اب ہر رات ایک انجیکشن لگایا کرے گا اور اس نے مجھے سختی سے کہا کہ اس کے آنے سے پہلے اور انجیکشن لگوانے سے پہلے میں کبھی نہ سوؤں. میں نے اس کی بات پر اسبات میں سر ہلا دیا. اب روز ایسا ہی ہونے لگا تھا. میرا شوہر ہر رات مجھے ایک انجیکشن لگا دیتا اور پھر اس انجیکشن کی وجہ سے میرے جسم میں ہونے والا درد ختم ہو جاتا. نہ صرف درد کم ہوتا بلکہ مجھے سکون بھی میسر ہوتا اور پھر اسی سکون سے مجھے اتنی گہری نیند آتی کہ دوبارہ ساری رات میری آنکھ نہ کھلتی. صبح فجر کے وقت آنکھ کھلتی اور میں بہت بہتر خود کو محسوس کرتی. ایسے ہی دن گزرتے چلے جا رہے تھے اور 1 سال ہو گیا تھا مجھے وہ دوائی استعمال کرتے ہوئے. اس سارے عرصے میں نے اپنے والدین کو یہ بات کبھی نہ بتائی کہ میں کوئی دوائی استعمال کرتی ہوں. ایک دن میری امی مجھ سے ملنے میرے گھر آ گئی. میں پریشان ہو گئی تھی کہ کہیں میری امی وہ انجیکشن نہ دیکھ لیں کیونکہ اگر ایسا ہو جاتا تو میری امی غصے میں آ جاتی اور میرے شوہر سے پوچھتی کہ وہ مجھے یہ دوائی کا زہر کیوں لگاتا ہے. میں سوچ رہی تھی کہ کیا کروں. میری امی اسی کمرے میں بیٹھی تھی جہاں وہ انجیکشن پڑا تھا. پھر میں نے ایک ترکیب سوچی. میں نے کسی کام سے امی کو کمرے سے باہر بلایا اور امی کو باہر چھوڑ کر خود کمرے میں جا کر وہ انجیکشن اٹھا لیا اور پھر اسے کسی اور جگہ پہ چھپا دیا. میں بہت خوش تھی کہ آخرکار امی کو پتہ نہیں چلا. ایسے ہی دن گزرتے گئے اور جب بھی امی ابو میرے میکے میں سے کوئی بھی آتا تو میں اس انجیکشن کو چھپا دیتی. میرا شوہر اس انجیکشن کے معاملے میں کافی سنجیدہ تھا. اگر کبھی اس کے آنے سے پہلے میری آنکھ لگ جاتی تو وہ چلانا شروع کر دیتا. حالانکہ وہ مجھ سے محبت کرتا تھا اور کبھی غصے میں بات نہیں کرتا تھا لیکن بات جب انجیکشن کی ہوتی تو وہ غصے میں آ جاتا. میں بہت حیران ہوتی کہ وہ ایسا کیوں کرتا ہے.
پھر ایک دن اس نے مجھے اس کی وجہ بتا دی، جسے سن کر میں بہت حیران ہوئی۔ میں نے حیرت سے خود سے پوچھا کہ کوئی کسی کو اتنا بھی چاہ سکتا ہے؟ میرے شوہر نے مجھے بتایا کہ وہ مجھ سے بہت محبت کرتا ہے، وہ نہیں چاہتا کہ اس کی بیماری مزید بڑھ جائے، اور اسی لیے وہ ہر رات اسے انجیکشن لگانے کے لیے اتنا پرجوش ہوتا ہے۔ اس دن کے بعد میرے شوہر کے لیے میری محبت مزید بڑھ گئی تھی۔ ایک دن میرے پھپھا مجھ سے ملنے میرے گھر آئے۔ میں نے انجیکشن کو فریج میں چھپا دیا تاکہ پھپھا اسے دیکھ نہ سکے۔ پھپھا سارا دن میرے گھر پر رہے اور پھر عصر کے وقت وہ چلے گئے۔ ان کے جانے کے بعد میں فریج سے وہ انجیکشن نکالا اور اسے واپس اس کی جگہ پر رکھنے لگی، لیکن جو ہی میں نے اسے وہاں رکھا وہ میرے ہاتھ سے پھسل گیا اور نیچے گر گیا۔ تھوڑا سا انجیکشن زمین پر گر گیا، میں نے اسے ٹوٹنے سے بچا لیا تھا۔ میں بہت ڈر گئی تھی۔ خیر میں نے اسے واپس اس کی جگہ پر رکھا اور پھر اپنے شوہر کا انتظار کرنے لگی۔ رات کو میرا شوہر آیا تو انجیکشن کی بوتل میں کم انجیکشن دیکھ کر وہ بہت غصے میں آ گیا اور کہنے لگا کہ یہ کیا کر دیا ہے تم نے، باقی کا انجیکشن کہاں ہے؟ میں ڈر گئی اور شوہر کو بتا دیا۔ وہ چیخنے لگا اور کہنے لگا کہ یہ بوتل کتنی مہنگی ملتی ہے، تمہیں اس بات کا اندازہ بھی نہیں ہے، میں صرف تمہاری محبت میں یہ بوتل منگواتا ہوں اور تمہیں انجیکشن لگاتا ہوں۔ مجھے ڈانٹنے کے بعد میرے شوہر نے مجھے انجیکشن لگایا اور پھر میں سو گئی۔ اگلی صبح میں اٹھی تو بہت پرسکون تھی، لیکن ایک بات مجھے بہت پریشان کر رہی تھی کہ میرے شوہر نے مجھے ایک انجیکشن کے لیے اتنا کیوں ڈانٹا۔ لیکن پھر میں نے خود کو تسلی دی کہ وہ مجھے بہت چاہتا بھی ہے۔ وقت گزرتا گیا اور پھر روزے آ گئے۔ چھوٹی عید بھی گزر گئی۔ بڑی عید سے پہلے میں نے سوچا کہ کیوں نہ گھر کی مکمل صفائی کر لوں، اور اسی لیے ایک دن جب میرا شوہر کام پر چلا گیا تھا میں نے گھر کی ساری صفائی کا سوچ لیا۔ میرے شوہر نے مجھے گھر کے زیادہ کام کرنے سے منع کر رکھا تھا، اس لیے نہ تو میں رمضان میں صفائی کر سکی اور نہ ہی چھوٹی عید پر۔ میں نے سارے گھر کی صفائی کی، ایک کمرے کا سامان دوسرے میں ڈالا اور پھر اسے صاف کر کے واپس اسی میں رکھ دیا۔ اب آخری کمرہ بچا تھا جس میں انجیکشن پڑا تھا۔ میں نے کمرے کا سامان اٹھا کر دوسرے کمرے میں رکھا، لیکن پھر ایک ایسا واقعہ ہوا جس پر میں کپکپا کر رہ گئی۔ جو ہی میں نے اس انجیکشن کی بوتل کو پکڑا اور رکھنے لگی تھی وہ میرے ہاتھ سے پھسل گیا اور زمین پر گر گیا۔ میری جان نکل گئی تھی کیونکہ میرے شوہر نے پچھلی بار مجھے بہت ڈانٹا تھا۔ انجیکشن کی بوتل زمین پر گری اور ٹوٹی نہیں تھی بلکہ بہت سارا انجیکشن ضائع ہو گیا تھا۔ اب بوتل میں صرف تھوڑا سا انجیکشن بچا تھا۔ میرے جسم سے جیسے روح نکل گئی تھی۔ جب میرے شوہر کو پتہ چلے گا تو کیا ہوگا، یہ سوچ سوچ کر میں پریشان ہوئے جا رہی تھی۔ کافی دیر میں سوچتی رہی کہ کیا کروں، کیونکہ واپس آ کر میرا شوہر تو مجھ پر ہی بہت غصہ کرے گا۔ پھر میں نے ایک منصوبہ بنا لیا۔ میں نے اس انجیکشن کی بوتل میں پانی بھر دیا اور اسے اتنا ہی بھر دیا جتنی وہ پہلے تھی۔ اب مجھے سکون تھا کیونکہ اب وہ انجیکشن جیسے ہی لگ رہا تھا۔ میں خوش تھی کہ میرے شوہر کو پتہ نہیں چلے گا۔ میں نے انجیکشن کی بوتل میں سارا انجیکشن ضائع کیا ہے۔ رات کو میرا شوہر آیا۔ میں تھوڑی ڈری ہوئی تھی کہ کہیں میرے شوہر کو اس بات کا علم نہ ہو جائے کہ یہ انجیکشن نہیں پانی ہے۔ میرے شوہر نے انجیکشن پکڑا اور مجھے ٹیکا لگا دیا۔ میں خوش تھی کہ شوہر کو اس چیز کا علم نہیں ہوا اور اسے نہیں پتہ چلا کہ اس انجیکشن میں دوا نہیں ہے بلکہ پانی ہے۔ انجیکشن لگنے کے بعد میں انتظار کرتی رہی کہ مجھے اب نیند آئے گی، اب آئے گی، مگر مجھے تو آج نیند ہی نہیں آ رہی تھی۔ میں کافی حیران تھی، مجھے جسم میں درد بھی محسوس نہیں ہو رہا تھا۔ روز انجیکشن کے بعد میں سو جایا کرتی تھی مگر آج میں جاگ رہی تھی، لیکن آنکھیں بند کیے ہوئے لیٹی تھی، شاید اب نیند آ جائے۔ آدھی رات کے وقت میرا شوہر بستر سے اٹھا اور کمرے کے باہر چلا گیا۔ میں کافی حیران ہوئی کہ میرا شوہر کہاں گیا۔ میں نے سوچا کہ شاید واش روم گیا ہو۔ میں اس کے آنے کا انتظار کرنے لگی۔ جب زیادہ دیر تک وہ نہ آیا تو میں پریشانی میں اٹھی اور پھر اس کے پیچھے کمرے سے باہر نکل گئی۔ میں باہر گئی تو گھر میں کوئی نہیں تھا۔ یہ دیکھ کر میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ میں نے اپنے شوہر کو بہت آوازیں دی مگر اس نے کسی بھی آواز کا جواب نہیں دیا۔ میں حیرانی اور پریشانی میں واپس آ گئی۔ صبح فجر کے وقت میرا شوہر گھر واپس آیا اور میں اس کا مشاہدہ کر رہی تھی۔ میں آنکھیں بند کیے بستر پر لیٹی تھی تاکہ میرے شوہر کو لگے کہ میں سو رہی ہوں۔ میں سارا دن بہت پریشان رہی۔ میری ایک سہیلی کا گھر میرے گھر کے پاس تھا۔ میں اس کے گھر گئی اور ساری بات اسے بتائی۔ میری سہیلی نے میری بات سنی اور کہنے لگی یہ بات تو سچ ہے کہ تمہیں رات کو نیند اسی انجیکشن کی وجہ سے آتی تھی اور آج نہیں لگایا تو نیند نہیں آئی اور تمہارے جسم کے درد بھی ختم ہو گئی ہے، لیکن تمہارا شوہر رات کو کہیں گیا تھا، کہیں ایسا تو نہیں کہ یہ تمہارا شوہر جان بوجھ کر کرتا ہو۔ میں نے اپنی سہیلی کو بہت ڈانٹا اور اس سے لڑ کر گھر آ گئی۔ رات کو پھر میرے شوہر نے مجھے انجیکشن لگا کر سلایا مگر میں سوئی نہیں تھی۔ نصف رات کو وہ پھر بستر سے اٹھا اور کہیں چلا گیا۔ میں بھی اس کے پیچھے پیچھے اٹھی تاکہ دیکھ سکوں کہ وہ کہاں جاتا ہے۔ میرا شوہر کمرے سے باہر نکلا اور پھر گھر کے پچھلی جانب سے اسٹور روم یعنی گودام میں چلا گیا۔ میں چھپ چھپ کر اس کے پیچھے جا رہی تھی، اتنے دھیرے سے قدم اٹھا رہی تھی کہ کسی کو بھی پتہ نہیں چل سکا تھا کہ میں پیچھا کر رہی۔ میں حیران تھی کہ میرا شوہر کو اتنی رات میں گودام میں کیا کام ہے۔ اس نے گودام کا دروازہ کھولا اور اندر چلا گیا۔ میں باہر کھڑی اس کے واپس آنے کا انتظار کر رہی تھی مگر وہ نہیں آیا تھا۔ میں حیرت زدہ ہو گئی۔ پھر جب زیادہ دیر گزر گئی تو میں نے گودام کا دروازہ کھولا اور تھوڑا سا دروازہ کھول کر اندر جھانکا۔ اندر کا منظر دیکھ کر میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی تھی کیونکہ اندر تو کوئی بھی نہیں تھا۔ میں نے دروازہ کھولا اور اسٹور روم کے اندر چلی گئی۔ اندر تو پرانا کباڑ کا سامان پڑا تھا۔ میں حیران تھی کہ میرا شوہر کہاں چلا گیا۔ یہاں تو کوئی کھڑکی بھی نہیں تھی۔ اسی کشمکش میں میں مبتلا تھی، کسی چیز سے ٹکرائی اور میرے پیروں سے ایک چادر زمین پر سے ہٹ گئی۔ چادر ہٹی تو میں نے زمین پر جو چیز دیکھی وہ دیکھ کر میں گھبرا کر رہ گئی۔ وہاں ایک خفیہ دروازہ تھا۔ میں نے کپکپاتے ہاتھوں کے ساتھ دروازہ کھولا تو نیچے تہہ خانے کی جانب سیڑھیاں جا رہی تھی۔ میں حیران رہ گئی تھی کہ یہ سب کیا ہے۔ پھر کچھ سوچ کر میں سیڑھیوں میں اترنے لگی۔ جب سیڑھیاں اتر کے میں نیچے گئی تو نیچے کا منظر دیکھ کر میرا دل دہل گیا تھا۔ میں نے نیچے اپنے شوہر کو دیکھا اور کچھ اور بھی تھے وہاں۔
یہ سب دیکھ کر میں بہت حیران ہوئی اور جلدی سے ایک ستون کے پیچھے چھپ گئی۔ سامنے ایک بڑا کمرہ تھا اور میں نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ میرے گھر کے نیچے ایک کمرہ بھی ہوگا۔ میرا شوہر سگریٹ پی رہا تھا اور ساتھ میں وہ دوسرے آدمی بھی۔ باقی دونوں آدمیوں نے چہرے پر نقاب چڑھائے ہوئے تھے۔ میں نے آج اپنے شوہر کو پہلی بار سگریٹ پیتے ہوئے دیکھا تھا۔ میرا شوہر ان سے کچھ باتیں کر رہا تھا۔ میں نے ان کی باتیں سننا چاہی تھی، لیکن جس جگہ میں کھڑی تھی وہاں ان کی ہلکی ہلکی آوازیں آ رہی تھیں۔ پھر میں نے ان کو دیکھا، وہ سب کھڑے ہو گئے تھے اور اس کمرے کے پیچھے کی جانب چلے گئے۔ یہ دیکھ کر میں مزید حیران ہو گئی تھی کہ اس کمرے کے پیچھے بھی ایک کمرہ تھا۔ میں آگے بڑھ گئی اور ایک دروازے کے پیچھے چھپ گئی تھی اور دروازے کے سوراخ کے بیچ سے اندر کا نظارہ دیکھنے لگی۔ اندر بہت سا سونا اور زیورات اور پیسے پڑے تھے۔ یہ دیکھ کر میں حیرت زدہ ہو گئی۔ میں حیران تھی کہ میرے شوہر کے پاس اتنا پیسہ کہاں سے آیا۔ پھر میں نے وہاں ایک حیرت انگیز منظر دیکھا۔ میں نے وہاں ایک انسان کو دیکھا جسے کرسی پر رسیوں سے باندھ کر رکھا گیا تھا۔ میں یہ دیکھ کر گھبرا گئی۔ پھر میرا شوہر اور وہ آدمی اسے کمرے سے باہر نکل آئے۔ میں ڈر کر پیچھے کی طرف بھاگنا چاہتی تھی مگر نہ بھاگ سکی، اسی لیے وہیں چھپی رہی۔ وہ سب کمرے سے باہر نکلے اور پھر دوسرے کمرے سے باہر نکلتے ہوئے سیڑھیوں پر چڑھ کر اوپر چلے گئے۔ میں بھی واپس جانا چاہتی تھی مگر بہت تجسس ہو رہا تھا مجھے کہ اندر کمرے میں جس کو باندھ کر رکھا گیا ہے وہ کون ہے۔ میں اندر کمرے میں گئی تو وہاں سچ میں کوئی تھا جسے کرسی پر رسیوں سے جکڑا گیا تھا۔ اس کے چہرے پر ایک سیاہ رنگ کا کپڑا تھا۔ میں قریب گئی تو وہ انسان میرے پیروں کی آہٹ سے سن کر چلانے لگا اور کہنے لگا کہ مجھے مت مارو۔ اس کی آواز خالص زنانہ تھی۔ میں نے جلدی سے اس کے چہرے سے کپڑا ہٹایا تو وہ ایک عورت تھی۔ اسے دیکھ کر میں گھبرا گئی اور واپس بھاگنے لگی تھی مگر اس عورت نے مجھے یہ کہہ کر روک لیا کہ پلیز میری جان بچا لو۔ میں ڈری سہمی سی ہوئی تھی مگر پھر خدا نے مجھے حوصلہ دیا اور میں نے اس عورت کو رسیوں سے آزاد کیا۔ رسیوں سے آزاد ہو کر اس عورت نے لمبی سانس بھری اور میرا شکریہ ادا کیا اور میں نے پوچھا کہ تم کون ہو اور یہاں کیا کر رہی ہو؟ وہ کہنے لگی کہ میں شوگی ہوں اور پھر وہ مجھ سے پوچھنے لگی کہ تم کون ہو؟ میں نے اسے بتایا کہ میں ڈاکٹر کی بیوی ہوں اور اپنے شوہر کا پیچھا کر کے یہاں پہنچی ہوں۔ میری یہ بات سن کر اس نے مجھے حیرت انگیز بات کہی جسے سن کر میں حیران رہ گئی۔ اس نے مجھے کہا کہ تمہارا شوہر ڈاکٹر نہیں ہے۔ یہ بات میری روح تک لرز گئی تھی۔ میں نے غصے سے مخاطب ہو کر کہا کہ تم کیسی باتیں کر رہی ہو؟ پھر اس نے مجھے جو بات بتائی وہ مجھے اندر تک جھنجھوڑ کر رکھ گئی تھی۔ اس نے مجھے بتایا کہ میرا شوہر ایک ڈاکو گینگ کا سربراہ ہے۔ ان کا 5 لوگوں کا ایک گروپ ہے۔ وہ سب لوگ چوری کرتے ہیں اور لوٹ کا پیسہ جمع کرتے ہیں اور صرف یہی نہیں، وہ یہ سارا مال دوسرے شہروں میں پہنچاتے ہیں۔ یہ سب سن کر میں حیران رہ گئی اور کہا کہ ایسا نہیں ہو سکتا، میرا شوہر تو ڈاکٹر ہے اور میں یہ جانتی ہوں۔ وہ کہنے لگی کہ تم کچھ نہیں جانتی کیونکہ میں بھی اسی گینگ کا حصہ ہوں۔ یہ بات سن کر میں کب آ گئی اور میں نے اسے کہا کہ اگر تم اس گینگ کا حصہ ہو تو تمہیں باندھ کر کیوں رکھا گیا تھا اور تمہیں مار کیوں رہے تھے یہ لوگ؟ میری بات سن کر وہ ہنسی اور کہنے لگی کہ پہلے اطمینان سے میری پوری بات سنو۔ پھر وہ مجھے ساری بات سنانے لگی۔ اس نے بتایا کہ ہم سب ڈاکو ہیں اور لوٹ مار کرتے ہیں۔ ہم نہ صرف چوری کرتے ہیں بلکہ زیورات بھی بڑے شہروں میں جا کر بیچتے ہیں اور اس سب سے ہم بہت پیسہ کماتے ہیں۔ پولیس کو ہم پر شک نہ ہو اس لیے ہم سب نے مختلف بھیس اپنائے ہوئے تھے۔ میں نے ایک نرس کا بھیس بدلا تھا اور کلینک کے لیے کسی ڈاکٹر کا ہونا بہت ضروری تھا، چنانچہ تمہارے شوہر کو ہی نقلی ڈاکٹر بنانا پڑا۔ یہ سب ہم اس لیے کرتے تھے کہ تاکہ پولیس کو شک کبھی نہ ہو۔ سب بہت اچھا چل رہا تھا، پھر ایک دن تم ہماری زندگی میں آ گئی۔ اس روز شاید تم کسی شاپنگ مال میں تھی جب ہم وہاں چوری کر رہے تھے۔ تبھی افضل یعنی تمہارے شوہر کی نظر تم پر پڑی۔ وہ پہلی ہی نظر میں تم پر اپنا دل ہار بیٹھا۔ اس دن ہی اس نے فیصلہ کر لیا تھا کہ تم سے شادی کرے گا۔ ایک رشتے کرانے والی کے ذریعے تمہارے گھر کا رشتہ بھی بھیجا گیا مگر تمہارے گھر والوں نے لڑکے کے ماں باپ سے ملنے کو کہا، لیکن افضل کے ماں باپ تو نہیں تھے۔ پھر ہم نے ایک منصوبہ بنایا، میں افضل کی بہن بن کر تمہارے گھر آئی اور یوں رشتہ ہو گیا اور شادی بھی۔ شادی کے بعد افضل کا رات کو چوری کے لیے ہم سب کے ساتھ جانا بہت کم ہوتا چلا جا رہا تھا اور ہمیں اس کا بہت نقصان ہو رہا تھا کیونکہ افضل ہمارے گروپ میں سب سے زیادہ ذہین تھا اور ہم سب بہت پریشان تھے کہ اپنے نقصان کو کیسے پورا کریں گے۔ پھر ہم سب نے ایک ترکیب سوچی۔ افضل نے ڈاکٹر سے مشورہ کیا اور تمہیں ایک ایسی دوائی کھلانے میں ملا کر دینا شروع کر دی جس سے رات ہوتے ہی تمہیں تھکاوٹ ہو جایا کرتی۔ پھر جب تمہیں تھکاوٹ ہو گئی تو افضل نے اپنا منصوبہ اپنایا اور وہ نیند کا انجیکشن تھکاوٹ کی دوائی کہہ کر روز رات کو تمہیں دینا شروع کر دیا۔ افضل تمہیں چھوڑنا نہیں چاہتا تھا، تم سے محبت کرتا تھا، اس لیے وہ چھپ کر رات کو چوری کرتا تھا۔ وہ تمہیں نیند کے انجیکشن سے سلاتے تھا اور تمہیں احساس بھی نہیں ہوتا تھا کہ تمہارا شوہر رات کو کہیں گیا بھی تھا یا نہیں۔ ایسے ہی دن گزرتے جا رہے تھے۔ پھر اس نے حیرت سے مجھے پوچھا کہ تم یہاں کیسے آئی؟ تو میں نے کہا کہ پہلے مجھے بتاؤ کہ تم یہاں اس حال میں کیوں تھی؟ اگر تم ان کے ساتھی تھی تو وہ کہنے لگی کہ اس دن پہلے ہمارا ایک جھگڑا ہو گیا تھا، میں نے ایک گینگ کو چھوڑ دیا تھا، میں اس پیشے سے اکتا گئی تھی اور اب بہتر زندگی گزارنا چاہتی تھی۔ میں ایک عالم سے محبت کرتی ہوں مگر میرے ساتھیوں نے مجھے یہاں بند کر دیا اور مجھے مارنا پیٹنا شروع کر دیا۔ یہ کہہ کر وہ رونے لگی تھی۔ میں کافی حیران تھی۔ اس نے بتایا کہ یہ لوگ اسے روز مارتے تھے اور گینگ میں واپس آنے کا کہتے تھے مگر وہ ان کی بات نہیں مانتے تھے۔ اس لڑکی کی ساری بات سن کر میں بہت حیران تھی۔ میں اپنے شوہر سے بہت محبت کرتی تھی مگر میں لوگوں کی زندگیاں برباد نہیں کر سکتی تھی۔ اگلے روز میں اور شوگی پولیس اسٹیشن گئی اور ہم نے ساری بات پولیس کو بتائی۔ رات کو پولیس نے ہمارے گھر کے تہہ خانے پر کارروائی کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ میرا شوہر اور اس کے ساتھی وہاں اڈے پر شوگی کو نہ پا کر پریشان ہو گئے تھے اور اسی لیے انہوں نے وہاں سے بھاگنے کا فیصلہ کر لیا، لیکن عین موقع پر پولیس وہاں پہنچ گئی تھی اور اس سے پہلے کہ وہ بھاگتے ان کو گرفتار کر لیا گیا۔ میں نے نم آنکھوں سے اپنے شوہر کو دیکھا اور کہا کہ کیا فائدہ ایسی محبت کا جو دھوکے سے حاصل کی گئی ہو۔ پھر پولیس ان سب کو لے گئی۔ اب اس واقعے کو 7 سال گزر گئے ہیں
شوگی اپنی زندگی میں مگن ہو چکی ہے، میرا شوہر آج بھی جیل کے سلاخوں کے پیچھے ہے۔ میں اس سے محبت کرتی ہوں، اسی لیے اسے طلاق نہیں لی، میں اس کا انتظار کر رہی تھی۔ عدالت کچھ ماہ بعد میرے شوہر کو چھوڑ دے گی اور پھر میں اپنے شوہر کے ساتھ اپنی اصلی زندگی گزاروں گی۔ میرے شوہر نے مجھ سے وعدہ کیا ہے کہ وہ اب چوری